ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، اور شادی رچی ہوئی ہے، شادی رچی ہوئی ہے، بجتے ہیں شادیانے، دولہا بنا ہو دولہا صبح شب ولادت، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، اور پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت، اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، اور وہ قواری پاک مریم، وہ قواری پاک مریم، وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم، مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، اور یہی بولے سدرہ والے، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، اور زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکی و مقام تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں صبا وہ چلے کہ باغ ڈھلے، وہ دھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، اور خدا نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے، خدا نے کلمے میں یہ اہتمام رکھا ہے کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے، کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کوئی عمل کرے نہ کرے، یہ اور بات ہے کوئی عمل کرے نہ کرے، نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے، نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بار پھر بانپور کی سرزمین پر آپ کی محبت کشا کھینچ لائی۔ میں شکر گزار ہوں بلبلِ کوکل حافظ قاری جناب شکیل صاحب قبلہ کا، اور ہمارے حضرت عزیز نبی صاحب، اور ہمارے دیگر علماء یہاں پر جو ہے، آپ سبھی حضرات، سرکار کی محبت ہمیں ایک بار پھر یہاں پر جمع کر رہی ہے، اور ماہ ربیع النور کا جب ہلال چمکتا ہے، ماہ ربیع النور کا جب ہلال چمکتا ہے تو عالم اسلام میں کیف اور مستی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ عاشق رسول اپنے طریقے سے اس خوشی کا اظہار کرتا ہے، مجلسیں منعقد ہوتی ہے، جلسے جلوس ہوتے ہیں، غریبوں میں کھانا تقسیم ہوتا ہے، تلاوت اور نعت خوانی کا اہتمام ہوتا ہے، غرض یہ کہ حسنات کا، اچھے کاموں کا ایک سلسلہ امڑ پڑتا ہے۔ اب ایک سوال بھی ہوتا ہے
محفل میلاد تم جلوس کرتے ہو، یہ صحابہ کے زمانے میں تو نہیں تھا، یہ اب تم نے شروع کر دیا ہے۔ تو بانکوٹ والوں، یہ میں بات بولنا چاہوں گا بڑے ہی ذمہ داری کے ساتھ، حقائق کی بنیاد پر، فتوے کی روشنی میں اگر دیکھو تو یقیناً میلاد منانا فرض اور واجب نہیں ہے۔ فتوے کی روشنی میں بات کرو، حقائق کی روشنی میں بات کرو، قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرو تو میلاد مصطفیٰ منانا فرض اور واجب نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ جو میلاد مصطفیٰ منائے گا وہ مسلمان ہے اور جو نہ منائے وہ مسلمان نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو میلاد منانا یہ کمپلسری، واجب یا فرض نہیں ہے۔ یقیناً اس میں اختلاف نہیں ہے علماء اہل سنت کا، شرق سے غرب اور سب سے خلق تک کا کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں ہے کہ میلاد مصطفیٰ منانا یہ فرض یا واجب ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ پھر فرض اور واجب کیا ہے؟ میلاد منانا فرض واجب نہیں ہے، پھر فرض اور واجب کیا ہے؟ تو سنو، تعظیم مصطفیٰ فرض ہے، واجب ہے۔ مصطفیٰ کا ادب یہ فرض ہے، واجب ہے۔ میلاد نہ منائے تو اسلام سے باہر نہ جائے، لیکن شان رسالت میں کلام کرے تو اسلام سے نکل جائے گا، تنقید سے رسالت کرے گا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو ادب اور تعظیم یہ واجب ہے، فرض ہے، اس میں کمی آ گئی دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ یہ قرآن کا حکم فرض کیوں ہے، واجب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ حکم رب کائنات ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، پیارے ہم نے تم کو بھیجا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، پیارے ہم نے تم کو بھیجا گواہی دینے والا، امت کے اعمال پر خبردار، جنت کی خوشخبری دینے والا، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا۔ اور آگے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ اے لوگوں، تاکہ اب لوگوں سے خطاب، پہلے نبی سے خطاب فرمایا کہ پیارے ہم نے تم کو بھیجا امت پر خبردار، جنت کی بشارت دینے والا، جہنم کے عذاب سے ڈرانے والا۔ یہاں انٹریکشن خطاب نبی سے ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ بندوں سے خطاب فرما رہا ہے، میرا نبی آیا، میرا پیغام تم تک پہنچایا، اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگوں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ ایمان کا حکم دیا، تو ایمان کا حکم دیا رب کائنات نے۔ پہلا حکم ایمان کا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے لوگوں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ سب چھوڑ دو، باطل نظریات، باطل ادیان، دیگر تمام ادیان، دین، دھرم جو ہے سب کو ختم کرنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آنا ہے۔ یہ ہو گیا ایمان۔ اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، جب تم صاحب ایمان ہو، ایمان کی دولت تمہارے پاس ہے، تو اب ایمان والو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایمان والوں کو اگلا حکم دے رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ اگلا حکم، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اے ایمان والو میرے نبی کی تعظیم و توقیر کرو۔ یہ دوسرا حکم۔ پہلا حکم ایمان لے آؤ اللہ اس کے، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، پہلا حکم۔ دوسرا حکم وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے نبی کی تعظیم و توقیر کرو۔
اور تیسرا حکم وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور تیسرا حکم دیا رب کائنات نے کہ تم صبح و شام میری بندگی کرو. کیا تیسرا حکم دیا؟ فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اے ایمان والو، تم نے نبی کی تعظیم و توقیر کی، تم ایمان والے ہو، نبی کا ادب کرنے والے ہو، نبی کی تعظیم و توقیر کرنے والے ہو. اور اے ایمان والو، جب ایمان بھی ہے، تعظیم نبی بھی ہے، اور اے ایمان والو اب تمہیں یہ بھی کرنا ہے کہ صبح و شام میری بندگی کرنی ہے، نمازیں پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے. زندگی میں ایک بار اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج بیت اللہ کرنا ہے. رب کائنات نے تمہیں مال دیا ہے تو زکات بھی ادا کرنی ہے. تو تمام فرائض اور واجبات جو بندگی کے جتنے تقاضے ہیں، ذکر و اذکار کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، جتنے بھی نیک کام ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے میری بندگی کرو، صبح و شام میری بندگی کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. قرآن کیا ہے؟ ذرا سمجھنا میری باتوں کو. ہاں، ایمان دوسرے نمبر پر تعظیم نبی، اور تیسرے نمبر پر عبادات. تیسرے نمبر پر عبادات. عبادات پر فوقیت کسے دی گئی؟ تعظیم نبی. تعظیم نبی. آج ہم نے اس کو بہت لائٹ لیا ہے. نماز پڑھنا چاہیے، اور نماز پڑھو، روزہ رکھنا چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، نیک کام کرنے چاہیے. ارے میرے پیارے، اسی کا حکم ہے، کون سی نئی بات کر رہا ہے تو؟ یہ تیری بات نہیں ہے، یہ رب کائنات کا پیغام ہمارے لیے ہے. اس نے عبادات کا حکم ضرور دیا ہے، نمازوں کو پڑھنے کا حکم، تلاوت کا حکم، ذکر و اذکار کا حکم، حج بیت اللہ، زکات، فطرہ، سب کچھ. لیکن پیارے، اس سے پہلے تعظیم نبی کا حکم ہے. بے شک بے شک. عبادات پر تعظیم نبی کو مقدم رکھا. اور لطف تو یہ ہے حافظ صاحب، لطف تو فقہا فرماتے ہیں، سنو، ارے محبت کی نگاہ سے دیکھو قرآن کریم کی اس آیت کو کہ ایمان اور عبادت کے بیچ میں تعظیم نبی کو رکھا ہے. بے شک. ایمان اور عبادت کے بیچ میں تعظیم نبی کو رکھا ہے کہ اگر تعظیم ہے تو تیری عبادت بھی قبول ہے، تیرا ایمان بھی قبول ہے، اور تعظیم نہیں ہے تو سب فضول ہے. آج بہت فوکس کیا جاتا ہے نمازوں پر، نماز پڑھو. ارے اس پہ کس کو ایکسپشن ہے؟ کس کو ایکسپشن ہے؟ ارے جب اللہ کے نبی نے نمازیں پڑھی، اس کو ترک نہ کیا، تو امتی نمازوں کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو نمازوں پر فوکس کہاں جاتا ہے؟ نمازیں پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو. ایک جلوس بھی پہنچ رہا اسیفان ملت اسلامیہ، نماز کا تو منکر اسلام سے خارج. کون ہے نماز کا منکر؟ کون ہے؟ لیکن نماز کی دھونس نہ جتانا، نماز پڑھ کر کسی بے نمازی کو حقیر نہ جاننا. نماز پڑھتا ہے تو اپنے لیے پڑھتا ہے، کسی کو حقیر سمجھنے کا تجھے کس نے منصب دیا، کس نے پوزیشن دی؟ اور سن، ایسا اگر کوئی نمازی ہے جسے اپنی نماز پر صوم ہے، جسے اپنی عبادات پر بڑا صوم ہے، بڑا خمد ہے، میں تو نمازی ہوں، مجھے جلسے جلوس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو سن نبی کا فرمان سن. امام ترمذی حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، حدیث حسن، میرے نبی نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا یوشکو ان تدخل مسجد جماعت، کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ تو ایک بھری کھچاکچ بھری ہوئی مسجد میں داخل ہو جائے. ان تدخل مسجد جماعت، ایک کھچاکچ بھری ہوئی مسجد میں تو داخل ہوگا. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کون سی جگہ ہوگی وہ؟ مسجد. نمازی ہوں گے، نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوں گے، 5 وقت آنے والے ہوں گے. اس میں فرمایا بھری ہوئی مسجد ہوگی،
1400 سال پہلے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، 1400 سال پہلے مسجد بھری ہوئی ہوگی کھچا کھچ، لیکن نبی ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَرَى فِيهِ رَجُلًا خَاشِعًا، اس میں ایک بھی ایسا نہ ہوگا جو متقی پرہیزگار ہوگا، جو حقیقت میں نماز کے حق کو ادا کرنے والا ہوگا۔ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر، یوں ہی کلمہ پڑھنے سننے سنانے سے کیا فائدہ؟ دل میں عشق محمد نہیں ہے اگر، یوں ہی کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ؟ قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر، مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ؟ خوب ماتھا گھسا، خوب سجدے کیے، خوب ماتھا گھسا، خوب سجدے کیے، اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا، دل جو شوق محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ؟ یوں ہی ماتھا گھسانے سے کیا فائدہ؟ جس نماز کو لے کے اوہم مچاتے ہو، جس نماز کو لے کے جیسے جلوس کی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، عبادات کو لے کر ان تمام جو حسنات ہیں، اچھے کام ہیں، تھتھا جس کو بناتے ہو، تو سنو ایسی نمازوں کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا مسجد بھری ہوئی ہوگی، کھچا کچ بھری ہوئی مسجد، مگر ایک بھی کام کا مسلمان نہ ہوگا۔ فَلَا تَرَى فِيهِ رَجُلًا خَاشِعًا، ایک بھی ایسا شخص نہ ہوگا جس کے دل میں ایمان ذرہ بھر ہوگا۔ اور دوسری حدیث پاک مشکاہ شریف، ابو داؤد شریف میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب اس طرح کی حدیث پاک جب پڑھتے ہیں نا، دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ میرے سرکار نے 1400 سال پہلے جس زمانے کی خبر دی تھی، جس وقت کی خبر دی تھی، آج ہم اسی وقت سے گزر رہے ہیں۔ فرمایا میرے نبی نے لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا۔ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا صرف نام رہ جائے گا۔ ولا يبقى من القرآن الا رسمه، قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے۔ مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، مسجدیں بھری بھی ہوگی مگر ایک بھی ہدایت یافتہ نہ ہوگا۔ مسجدیں بھری ہوئی ہوگی، مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، بھری ہوئی مسجدیں، ڈیکوریٹڈ مسجدیں، عالیشان مسجدیں، بڑے بڑے مینار، بڑے بڑے گنبد، ایئر کنڈیشن، کارپیٹ، ایوری تھنگ جسٹ لائک اے 5 سٹار 7 سٹار ہوٹل، ایسی بھی مسجدیں ہیں۔ لیکن فرمایا میرے نبی نے مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، ہدایت سے خالی ہوگی۔ اور تیسری حدیث پاک، چوتھی حدیث پاک تو بخاری میں موجود ہے، فرمایا میرے نبی نے ایک جماعت ہوگی، ایک گروہ ہوگا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، کیسے؟ فرمایا لیست قراءتکم الی قراءتہم شیئا، ایسے قرآن پڑھنے والے کہ تم ان کے قرآن کے پڑھنے کو، کیا قرآن پڑھتے، ہم تو کچھ بھی نہیں ان کے سامنے، ہمارے قرآن تو کچھ بھی نہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں قرآن پڑھتے۔ فرمایا نبی نے وہ لوگ ہوں گے ایسے، لیست قراءتکم الی قراءتہم شیئا، ان کی قرآت تمہاری قرآت، تمہارا قرآن پڑھنا ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، ولا صلاتکم الی صلاتہم شیئا، اور ان کی نماز ایسی ہوگی کہ تمہاری نمازیں ان کی نمازوں کے سامنے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وَلَا صِيَامُكُمْ إِلَىٰ صِيَامِهِمْ شَيْئًا، اور ان کے روزوں کے سامنے تمہارے روزے کچھ نہیں۔ بڑے عابد زاہد ہوں گے، نمازیں، روزے، قرات، تہجد، اوابین، چاشت، کیا کیا عبادات، سب کچھ ہوگا
لیکن نبی نے ارشاد آگے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں یمرقون من الدین کمرق السهم من الرمیہ، اسلام سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے، اسلام سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارے پاس نمازیں ہیں، آج ہمارے پاس روزے ہیں، آج ہماری مسجدیں بھری ہوئی ہیں، سب کچھ ہے ہمارے پاس، لیکن پٹائی کیوں ہو رہی ہے دنیا میں؟ ہو رہی کیوں پٹائی؟ ہند کا حال کیا ہے؟ افغانستان کا حال کیا ہے؟ عراق کا حال کیا ہے؟ یمن کا حال کیا ہے؟ سیریا کا حال کیا ہے؟ لیبیا کا حال کیا ہے؟ فلسطین کا حال کیا ہے؟ کشمیر کا حال کیا ہے؟ پوشیدہ ہے ہمارے سامنے، مسجدیں بھری ہوئی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، ذکر اذکار بھی ہو رہا ہے، بلین آف ڈالر غریبوں پر تقسیم بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہے، پھر یہ حال کیوں ہے؟ کیوں ہے یہ حال؟ مسلمانوں کی زوال اور مسلمانوں کی پستی یہ کس وجہ سے ہے؟ عبادات ہے، نیک کام ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہے، سب کچھ ہے، نہیں ہے تو عشق رسول نہیں ہے، نہیں ہے تو ادب رسول نہیں ہے، نہیں ہے تو تعظیم نبی نہیں ہے۔ ارے یہی صحابہ تھے، ایسی عالیشان مسجد میں نمازیں نہیں پڑھی، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں سفر نہیں کیا، گھوڑے کی پشت پر، اونٹوں کی پشت پر چلنے والے، پاک پیادہ چلنے والے اور صحابہ اتنے قلیل عمل، قلیل ریسورسز ان کے پاس تھے، لیکن 50 سال کے اندر 50% دنیا میں اسلام کو پھیلانے والے مصطفیٰ کے جانثار، کیوں؟ ان کے دلوں میں عشق رسول تھا، ان کے دلوں میں تعظیم نبی تھی، ان کے دلوں میں ادب رسول تھا۔ آج نمازیں ہیں، آج روزے ہیں، آج حج و زکات ہے، آج سب کچھ ہے، ادب رسول نہ رہا، تعظیم نبی نہ رہی، تو سب کچھ ہو کر بھی ہم در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ بیدار ہو جاؤ مسلمانوں، جو صحابہ کے ساتھ تھا آج تمہارے پاس کدھر ہو جو آج ابراہیم سا ایمان پیدا، آپ کا سختی انداز سے گلستہ پیدا۔ صحابہ نے مشن دیا ہے، صحابہ نے میسج دیا ہے کہ اگر مصطفیٰ سے ایسی محبت کرو جیسے ہم نے کی ہے تو دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ آج عبادتیں تو ہمارے پاس ہے، عمل ہمارے پاس ہے، لیکن تعظیم نبی میں ہم کتنے پیچھے رہ گئے۔ ارے ہم تو فتوے دے رہے ہیں یہ جائز نہیں، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ سب کچھ ہے۔ سنو، ارے تم اس کے بارے میں بات کرتے ہو جس کا ادب خود رب نے کیا ہے، تم اس کی شان میں کلام کرتے ہو جس کا ادب خود رب کائنات کرتا ہے۔ کیا سمجھا تم نے تعظیم نبی کو؟ کیا سمجھا ہم نے ذات مصطفیٰ کو؟ جس کا ادب خود رب کائنات کرے تو تم امتی ہو کر ادب نہ کرے؟ ہاں میلاد کرنا فرض واجب نہیں، لیکن تعظیم نبی فرض اور واجب ہے۔ اور فقہا فرماتے ہیں وَمِن تَعْظِيمِهِ عَمَلِ الْمَوْلِدِ، اور میلاد کرنا یہ مصطفیٰ کی تعظیم ہے، میلاد کرنا مصطفیٰ کی تعظیم ہے۔ تو سنو، مومن بے ادب نہیں ہو سکتا، مومن جو ہے بے ادب نہیں ہو سکتا۔ ارے جس کا ادب خود رب کائنات کر رہا ہے، سنو سنو، ارے قرآن کو نہ پڑھا قرآن کو پڑھو، ادب کے ساتھ پڑھو، محبت کے ساتھ پڑھو، ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھو۔ وہ مالک ہے، جب سابق انبیاء مرسلین کو پکارا، خطاب کیا تو نام کے ساتھ خطاب کیا۔ مالک ہے، وہ مالک ہے، بادشاہ ہے، نام لے تو اس میں بندے کی شان ہے۔ میرے رب نے مجھے یاد کیا ہے۔ وہ جب نوح کو پکارے تو نوح کا سینہ فخر سے میرے رب نے مجھے یاد کیا۔ وہ ابراہیم کو یاد کرے، ابراہیم فخر کرے، میرے رب نے مجھے یاد کیا۔ وہ یحییٰ زکریا کو یاد کرے، وہ فخر کرے، میرے رب نے مجھے یاد کیا ہے۔
تو عزیزان ملت اسلامیہ، سابقہ انبیاء مرسلین کو رب نے خطاب کیا تو نام کے ساتھ خطاب کیا. قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح. سیدنا نوح سے انٹریکشن ہے. سیدنا نوح کو رب کائنات خطاب کر رہا ہے تو نام کے ساتھ خطاب کر رہا ہے. قال یا نوح، اے نوح، تیرا بیٹا تیرا گھر والا نہیں ہے. آپ جاگ رہے ہیں نا؟ بیداری کے ساتھ میری باتوں کو سمجھنا، سننا اور سمجھنا. انشاءاللہ تبارک تعالی یہ باتیں ایسی ہے جو آپ کے ایمان کو مضبوط کرے گی انشاءاللہ تبارک تعالی. تو رب کائنات سابقہ انبیاء مرسلین کی جماعت کو خطاب کر رہا ہے. اور یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح تیرا بیٹا تیرا گھر والا نہیں ہے. یہاں خطاب ہو رہا ہے سیدنا نوح علیہ السلام سے، خطاب نام کے ساتھ ہو رہا ہے. قرآن دوسرے مقام پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کر رہا ہے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اے ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. صدقت. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ تبارک و تعالی حضرت خلیل سے خطاب کر رہا ہے تو نام کے ساتھ، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. تو نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. تو خطاب ابراہیم سے ہو رہا ہے نام کے ساتھ. قرآن میں تیسرے مقام پر یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ فکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین. اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، جو کھاؤ پیو، جو چاہو کھاؤ پیو، اس پیڑ کے قریب نہ جانا. تو سیدنا آدم سے خطاب ہو رہا ہے نام کے ساتھ. حضرت زکریا کو رب سے خطاب کر رہا ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. اے زکریا، ہم تجھے ایک نیک بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے. تو یہاں سیدنا زکریا سے خطاب ہے نام کے ساتھ. پھر قرآن دوسرے مقام پر یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیّا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو. اور ہم نے بچپن ہی میں یحییٰ کو حکمت عطا فرمائی. تو حضرت یحییٰ کو خطاب ہے نام کے ساتھ. اور آگے جائیے، یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں جو عالمین کا رب ہے. خطاب کلیم سے ہے نام کے ساتھ. یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، میں ہی اللہ ہوں، عالمین کا رب میں ہی ہوں موسیٰ. تو سیدنا کلیم سے خطاب نام کے ساتھ. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے اپنی طرف اٹھاتا ہوں، تو سیدنا عیسیٰ سے خطاب نام کے ساتھ. تو معلوم یہ ہوا قرآن میں رب کائنات نے سابقہ انبیاء مرسلین کو پکارا ان کے نام کے ساتھ. بادشاہ ہے، بادشاہ ہے، نام سے پکارے تو بندے کا اس میں اعزاز ہے، بندے کی اس میں شان ہے. میرے رب نے مجھے نام سے پکارا ہے، بندے کی شان ہے نا. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ وہی قرآن ہے. آؤ بارگاہ رسالت میں آؤ، آمینہ کے لال کی بارگاہ میں آؤ، رحمت للعالمین کی بارگاہ میں آؤ، حبیب الرحمن کی بارگاہ میں آؤ. بسم اللہ کی با سے لے کر والناس کی سین تک 30 پارے، 114 سورے
740 رکوع، 6666 آیتیں. بتاؤ حافظ صاحب، پوچھو ان سے، قرآن میں ایک بھی ایسی کوئی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا محمد کہا ہو؟ ہے کوئی ایسی آیت؟ پوچھا حافظ صاحب سے. کیوں اے اللہ، تو شان والا ہے، تو سمد ہے، بے نیاز ہے، بادشاہ ہے، رب العالمین ہے. تو بندوں کو نام سے پکارے تو بندے کی اس میں شان ہے. مولا تو نے پکارا آدم سے لے کر عیسیٰ تک، کم و بیش 1,24,000 انبیاء مرسلین کو مولا تو نے پکارا نام کے ساتھ. اے اللہ، اپنے حبیب کو نام سے نہ پکارا؟ جواب ملتا ہے پیارے پیارے، بڑا عزیز ہے مجھ کو، ایک ہی تو ہے، اس جیسا دوسرا بنایا ہی نہیں. اس جیسا دوسرا بنایا ہی نہیں، ایک ہی ہے، بڑا پیارا ہے، بڑا محبوب ہے، بڑا پسندیدہ ہے. ارے سن اسی کے لیے تو کائنات کو سجایا ہے. بے شک بے شک. اسی کے لیے کائنات کو سجایا ہے. جنت بھی اسی کے لیے بنایا ہوں، اسی کے غلاموں کو دوں گا. جہنم بھی بنایا ہوں اپنے عذاب سے، اس کے گستاخوں کو ڈالوں گا. اور یہ جو شمس و قمر، برق و برق، یہ گل، یہ ثمر، یہ جو کچھ بنایا ہے یہ سب اسی کے لیے بنایا ہے. بڑا محبوب ہے مجھ کو، بڑی محبت کرتا ہوں اس سے. یہ دکھا رہا ہوں، چاہوں تو نام سے بھی پکاروں. یہ میری سنت ہے، یہ میری عادت ہے کہ میں سب کو نام سے پکارتا ہوں. اس میں بندے کا اکرام ہے، اس میں اس کا اعزاز ہے. لیکن پیارے، سمجھانا تجھے ہے، سمجھانا تجھے ہے. اسی لیے نام سے نہیں پکارتا کہ سمجھ لے رب ہو کر نام سے نہ پکارے تو امتی ہو کر تو نام سے پکار سکتا ہے. جب رب ہو کر نام نہ لوں، جب کہوں تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہوں تو یا ایھا الرسول کہوں تو یا ایھا النبی کہوں تو یا ایھا الرسول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہوں تو یا ایھا الرسول کہوں تو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، کہوں تو مزمل کہوں تو مدثر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کہوں تو مدثر کہوں تو طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، پیارے قرآن کو اسی لیے نازل نہ کیا کہ تو مشقت میں پڑے. کہوں تو یاسین والقرآن حکیم انک لمن المرسلین. تو عزیزان ملت اسلامیہ، رب نے یہ قانون دیا، رب نے یہ پیغام دیا، رب نے یہ میسج دیا، میں رب ہوں اس کا نام سے نہیں پکارتا تو امتی ہو کر اس کو نام سے کیسے پکار سکتا ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا دعا رسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رب نے جو فرمایا مصطفیٰ کے پکارنے کو اپنے جیسا نہ پکارو کہ جیسے تم کسی کو فلانے کے نام کے ساتھ پکارتے ہو، اے فلاں لا تجعلوا دعاء رسول، نبی کے پکارنے کو، نبی کو ایسے القاب سے نہ ندا کرو جیسے تم آپس میں کرتے ہو. ولیکن قولوا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ. سبحان اللہ. کیا دیا میسج رب کائنات نے؟ میں رب ہوں، نام سے نہیں پکارتا، تمہیں بتا رہا ہوں. اتنا ادب ہے اس کا، احترام کے صرف 4 جگہ پر ہے، لیکن وہاں پر ندا نہیں ہے. محمد رسول اللہ، وہاں پر محمد رسول اللہ کہا گیا، ندا نہیں ہے یا محمد. وَبِمَا أُنزِلَ عَلَى محمد، محمد ہے، ندا نہیں ہے. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. نام محمد ہے، ندا نہیں ہے. اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب کہا
وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، میرے بعد ایک نبی آئے گا ان کا نام احمد ہوگا۔ قرآن میں صرف ان 4 مقامات پر 3 بار محمد اور 1 بار احمد، صرف حفیظ صاحب نے مجھے یاد دلایا، قرآن کریم کے اندر صرف 4 مقامات پر 3 مرتبہ محمد اور 1 مرتبہ احمد نام ہے، لیکن خطاب نہیں ہے، انٹریکشن نہیں ہے، پکارا نہیں گیا ہے، وہاں پہ شان نبی کو بتایا جا رہا ہے تاکہ یہ کوئی نہ کہے کہ جس نبی پر قرآن اترا ان کا تو نام ہی نہیں قرآن کے اندر۔ آج تو بہت لاجک چلانے والے لوگ ہیں دنیا میں، کوئی ہوگا پاخنڈی پیدا ہوگا، بولے گا جس محمد کا کلمہ پڑھتے ہو اس کا تو قرآن میں نام ہی نہیں ہے، تو کہنا پیارے 3 بار نام ہے۔ اور سنو کچھ لوگ بھی یہ کہتے ہیں کلمہ قرآن کے اندر نہیں ہے، کہا ارے کس نے قرآن پڑھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کلمہ والے قرآن میں نہیں ہے، مسلمان ہیں، قرآن میں قرآن نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے، ایک ساتھ نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ ہے، لا الہ الا اللہ بھی ہے، ایک مقام پر لا الہ الا اللہ ہے، ایک مقام پر محمد رسول اللہ ہے، دونوں کو ملا تو کلمہ ہو گیا۔ تو عزیزان میرے اسلامیہ، مدعا یہ ہے، کہنا یہ ہے، میسج یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ رب کائنات خود ادب کرے اپنے نبی کا، بندوں کو بتائے، امتی کو بتائے میں رب ہوں اس کا، ادب کرتا ہوں تو تجھے بھی ادب کرنا ہے۔ اور سنو رب نے ڈیفائن کیا، وہ تو کیا فرمایا، وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، میرے نبی کی تعظیم و توقیر کرو۔ کیسی کرو؟ بتایا ایسی تعظیم کرو، ایسی تعظیم کرو، ایسی تعظیم کرو، بتایا مطلق قانون دیا، وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، نبی کی تعظیم و توقیر کرو۔ اب تم کو جیسا لگے، میں اس کی مثالیں دوں گا بعد میں۔ اللہ تعالیٰ نے مطلق چھوڑ دیا، ہم پر، بندوں پر چھوڑ دیا، امتی پر چھوڑ دیا کہ میرا حکم صرف تعظیم و توقیر کا ہے، انداز تیرا ہو جیسا چاہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کی میلاد کرنے میں مصطفیٰ کی تعظیم ہے، اس لیے میلاد کرتے ہیں۔ فقہاء نے فرمایا وَمِن تَعْظِيمِ عَمَلِ الْمَوْلِدِ، مصطفیٰ کا میلاد کرنا یہ مصطفیٰ کی تعظیم ہے۔ میلاد کرنا فرض اور واجب نہیں، لیکن مصطفیٰ کی تعظیم فرض اور واجب ہے۔ اور رب نے تو مطلق حکم دیا کہ میرے نبی کی تعظیم و توقیر کرو۔ ایسا کوئی بھی عمل جس میں تجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ایسا کروں اس میں میرے نبی کی شان ہے تو کر لے، قرآن کا حکم ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ رب نے خود ادب کیا اور تلقین بھی کی امتی کو کہ تم میرے نبی کی تعظیم و توقیر کرو۔ متعدد مقامات پر قرآن کریم کے اندر یہ آیات موجود ہے کہ رب کائنات بندوں کو، امتی کو بارگاہ رسالت کے آداب سکھا رہا ہے۔ اب دیکھو اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اور اللہ نے فرمایا نماز پڑھو تو نماز پڑھو، سجدے کرو، ہوتی ہے نا، پڑھتے ہیں نماز، پڑھنا چاہیے نا، کس کا انکار ہے؟ تو جس رب نے نماز کا حکم دیا اس رب کے حکم پر عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو سنو، جس رب نے نماز کا حکم دیا نا وہی رب کائنات اپنے محبوب کی بارگاہ کے آداب بھی سکھا رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کیا فرمایا؟ جس رب کائنات نے نماز کا حکم دیا وہی رب کائنات
وہی رب کائنات یہ بھی حکم دے رہا ہے. کون سا حکم؟ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم. تو جس رب کائنات نے نماز کی ادائیگی کا حکم دیا وہی رب کائنات اپنے محبوب کی بارگاہ کے ادب بھی سکھا رہا ہے. قرآن کے اندر تعظیم نبی کے آداب سکھا. مطلب تعظیم نبی کتنی امپورٹنٹ ہے, تعظیم نبی کتنی اہم ہے, مصطفیٰ کا ادب کتنا اہم ہے, محبت رسول کتنی اہم ہے کہ اس کی بارگاہ کے آداب رب کائنات خود قرآن کے اندر بتا رہا ہے. ارشاد فرمایا پہلے مقام پر, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اب میرا آپ سے سوال ہے, اللہ سے آگے بڑھنا مطلب رب نے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اب کوئی اللہ سے کے آگے بڑھ سکتا ہے؟ بولو, قرآن کی آیت ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو, یہ رب نے فرمایا. تعظیم نبی اپنی جگہ پر بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ سے آگے بڑھنا مطلب کیا. تو فقہا فرماتے ہیں نبی سے آگے بڑھنا ہی اللہ سے آگے بڑھنا ہے. نبی سے آگے بڑھنا یہ اللہ سے آگے بڑھنا ہے, ورنہ وہ صورت تو محال ہے کہ کوئی اللہ سے آگے بڑھ جائے. برابر نا. شان نزول کیا ہے کہ کچھ صحابہ نے رمضان کی آمد سے پہلے روزے شروع کر لیے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے عید قربا کے دن, عید الاضحیٰ کے دن ابھی تک مصطفیٰ نے قربانی نہیں کی ہے, اور کچھ صحابہ نے پہلے ہی قربانی کر لی. پتہ نہیں تھا, حکم معلوم نہیں تھا, تو اللہ تعالیٰ نے روکا صحابہ کو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اے غلامان مصطفیٰ, اے جانثاران مصطفیٰ, اے مومنوں, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو, اللہ سے ڈرو. تو ادب مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے. جس رب نے حکم دیا نماز کا وہی رب کائنات مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب سکھا رہا ہے. دوسرے مقام میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کیا فرمایا؟ اے ایمان والو, اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی بولو نہ کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو, اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض, اور ان کے سامنے بات چلا چلا کر نہ کرو. کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے عمل برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی. ویری ڈینجرس سچویشن. اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ اس آیت کی تفسیر کر دوں. اس آیت کی تفسیر کرنے جائے تو گھنٹوں لگ جائے, گھنٹوں. اختصار کے ساتھ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے, اور خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ یہ ریپیٹڈ خطاب, اگلی 4-5 آیتیں آپ کو سناؤں گا. پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا, ہے نا, خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے. دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا, اے ارے بولو بھائی, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی نہ کرو, اور ان کے سامنے بات چلا کر نہ کرو. کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم, تمہارے سارے نیک عمل برباد ہو جائیں گے اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی.
مطلب کیا جانتے ہو؟ اس آیت کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ وہ ایسا کرنے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیونکہ تم کوئی گناہ کرو تو نیک عمل برباد نہیں ہوتے. زنا کیا، چوری کی، جو کچھ کیا اس کا وبال اپنی جگہ، نیک عمل جو کیا اس کو ضرور بدلہ ملے گا. لیکن ضبطی اعمال کب ہوتی ہے؟ اسلام اس انسان کے سارے نیک عمل کب برباد ہوتے ہیں؟ جب وہ اسلام سے نکل جاتا ہے. جب وہ اسلام سے نکل جاتا ہے تو اس کے جتنے بھی نیک اعمال جو اس نے کیے ہیں وہ سب کی سب ختم ہو جاتے ہیں. تو قرآن یہاں پر بتا رہا ہے میرے نبی کے سامنے ان کی آواز سے اونچی اپنی آواز کو نہ کرو. اگر تم نے ایسا کیا تم دائرہ اسلام سے نکل جاؤ گے. اور آگے فرمایا کہ تمہیں خبر بھی نہ ہوگی کہ میں کب اسلام میں تھا اور کب نکل گیا. تو آج جو کلام ہوتا ہے شان مصطفیٰ میں، ان کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کلمہ تو پڑھ رہا ہوں لیکن میں کہاں دائرہ ایمان میں ہوں. تو دوسرے مقام پہ جو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، ان کے حضور چلا چلا کر بات نہ کرو، کہیں تمہارے عمل برباد نہ ہو جائے اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی. یہ اسی رب کا حکم ہے جس نے نماز کا حکم دیا ہے. تیسرے مقام پہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اے ایمان والو رائنا نہ کہو. دیکھو کیا کہو کیا نہ کہو، کیسے کرو، کیا کرو کیا نہ کرو، یہ سب بتا رہا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو. اب اس کا شان نزول کیا ہے؟ رائنا کا عربی میں مطلب ہوتا ہے پارڈن. انگلش میں ہم بولتے ہیں نا پارڈن سر، یعنی ایکسکیوز می. کیا بولا؟ ہم لوگ بولتے ہیں انگلش میں ایکسکیوز می، مطلب ہم نے سنا ہے جسٹ ریپیٹ پارڈن. تو عربی میں یہ لفظ آتا ہے رائنا. مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کچھ ارشاد فرمایا. صحابہ کو اگر وہ بات سمجھ میں نہ آتی تو فرماتے رائنا یا رسول اللہ. یہ اللہ کے نبی ایک بار پھر ارشاد فرمائیے، ہم کو سمجھا نہیں یا ہم نے سنا نہیں. یہ اللہ کے نبی رائنا یا رسول اللہ. یہ اللہ کے نبی دوبارہ ارشاد فرمائیے. یہ صحابہ کا یہ عمل تھا. اب جو یہودی تھے، یہودی کی لینگویج میں وہ رائنا ذرا کھینچ کے بولتے تھے. رائنا، رائی کا معنی چرواہے کے ہوتے ہیں. تو رائنا کا معنی کیا ہو گیا؟ چرواہے، ہمارے چرواہے. تو یہود نے ان کی لغت میں یہ لفظ تنقیص ہے. صحابہ بھی بولتے تھے رائنا یا رسول اللہ. یہود نے جب دیکھا مسلمان بول رہے ہیں تو انہوں نے بھی بولنا شروع کر دیا رائنا یا محمد. اب صحابہ کی نیت کیا تھی؟ صحابہ کی نیت یا رسول اللہ دوبارہ ارشاد فرمائیے، ہم نے سنا نہیں یا ہمیں سمجھا نہیں، دوبارہ ارشاد فرمائیے تاکہ ہمیں سمجھے. یہود نے بینیفٹ لیا اس کا اور کہنا شروع کر دیا رائنا یا محمد. اب یہ سلسلہ چل رہا تھا. ایک صحابی رسول، ان کا نام غالباً ثوبان ہے رضی اللہ عنہ، ان کو پتا تھا کہ یہود کی لغت میں یہ لفظ گالی ہے. تو آپ ایک بار مصطفیٰ کی بارگاہ میں آپ بھی تشریف فرما تھے. ایک یہودی آیا اور پھر اس نے بولا رائنا یا محمد. تو اس حضرت ثوبان نے اس کے سینے پہ ایسا پنچ مارا کہ وہ قریب تھا نیچے گر جاتا. یہودی. تو اس یہودی نے کہا ہے ثوبان تو نے مجھے مارا کیوں؟ کہا تو نے کیا بولا؟ کہا میں نے بولا رائنا یا محمد. کہا بولا اسی وجہ سے
کہا تم بھی تو بولتے ہو، کہا ہم بولتے ہیں لیکن ہماری نیت الگ ہوتی ہے، تو بول رہا ہے تیری نیت الگ فطور ہے، تیری نیت میں فطور ہے۔ فقہا فرماتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ وہ بارگاہ ہے جہاں پر محض الفاظ نہیں نیتوں کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں جو سمجھ میں نہ آئے، ہے کیا ایسا؟ میرا بولتے تو سمجھ لیتے نا۔ ایک بات مسلمانوں نے بولی، صحابہ نے بولی رائنا یا رسول اللہ، وہی بات یہودی نے بولی رائنا یا محمد۔ فرق کس میں ہے؟ نیت پر ہے۔ مومن یہ جملہ کہے نیت اچھی ہے، یہی کلمہ یہود کہے، دشمن کہے، بے ادب کہے، متنکس کہے، نیت تحقیر کی ہے، نیت بے ادبی کی ہے، نیت گستاخی کی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا، اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ مسلمان بھی وہ لفظ بولے اور کسی کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملے، کسی کو وہ موقع ملے کہ میرے نبی کی بے ادبی ہو۔ مسلمانوں کو روکا تم بھی نہ بولنا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے میرے جانثار، اے مصطفیٰ کے جانثاروں، اے غلامان مصطفیٰ، میں جانتا ہوں تمہارے دلوں میں خیر ہے، میں جانتا ہوں تمہارے دلوں میں ادب ہے، میں جانتا ہوں تمہارے دلوں میں محبت ہے، لیکن یہ جو بے ادب ہے، یہ جو گستاخ ہے، یہ جو متنکس ہے، یہ جو بے ادب ہے، اس کو ہلا کر رہے ہیں، اس کو بہانہ بنا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چانس بھی نہ دیا اور مسلمانوں کو روکا، صحابہ کو روکا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، تم بھی نہ کہنا تو وہ بھی نہ کہیں گے۔ ادب سکھایا۔ بے شک۔ جس رب نے نماز کا حکم دیا وہ رب کائنات بارگاہ نبی کے ادب بھی سکھا رہا ہے۔ کتنا ادب امپورٹنٹ ہے، ادب بتا رہا ہوں، مصطفیٰ کا ادب کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ارے بات قرآن کی جاتی ہے، ارے نماز کا ذکر قرآن میں ہے، ہاں تلاوت کا ذکر قرآن میں ہے، حج بیت اللہ کا ذکر قرآن میں ہے، عمرے کا ذکر قرآن میں ہے، رمضان کا ذکر قرآن میں ہے، صدقات کا ذکر قرآن میں ہے، فطرے کا ذکر قرآن میں، سب کچھ ہے حکم۔ ارے پیارے، جس قرآن نے عبادات کا حکم دیا ہے وہ قرآن تعظیم کی بات بھی کر رہا ہے، وہ قرآن ادب کی بھی بات کر رہا ہے، تو پھر کیا نؤمن ببعض ونکفر ببعض کہ کسی پر ایمان لیا اور کسی کو چھوڑ دے یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کسی کو عمل کرے، کسی پر عمل کرے اور کسی کو چھوڑ دے یہ قرآن پر عمل ہو سکتا ہے؟ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہاں ہاں ہم تو کچھ قرآن کو مانیں گے اور کچھ کو چھوڑ دیں گے، یہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو جس رب کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے نماز ادا کر رہا ہے، جس رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روزہ رکھ رہا ہے، جس رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حج بیت اللہ کو جا رہا ہے، اسی رب نے مصطفیٰ کی تعظیم کا حکم دیا ہے، مصطفیٰ کے ادب کا حکم دیا ہے۔ تو مسلمانوں کو روکا تم بھی نہ کہو، میں یہ بات مجھے گوارا نہیں کہ کوئی میرے محبوب پر، کوئی میرے نبی کو آڑ کے ساتھ، ہیلے کے ساتھ، بہانے کے ساتھ بھی ایسا کہے نہ، تم بھی نہ کہنا، روک دیا۔ اور چوتھا مقام، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، خطاب کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ارے سب کچھ مومنوں سے کہا گیا ہے، تو کرے گا بھی مومن؟ بے شک۔ ابھی صاحب رب کس کو فرما رہا ہے؟ ریپیٹیشن، تکرار کس سے ہو رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، تو جو مومن ہے سنتا ہے کرتا ہے، جو مومن ہے وہ سنتا ہے کرتا ہے، جو نہیں کرتا وہ پروف دے رہا ہے، وہ ثبوت دے رہا ہے کہ میں اس کیٹیگری میں نہیں ہوں۔ جھگڑا کس بات ہے؟ کیوں پروف دیتے ہو؟ میلاد بنا، میلاد بنا جائز ہے، میلاد بنانا حق ہے، یہ قرآن کی آیت، وہ قرآن کی آیت، اس فقیہ کا حوالہ، اس فقیہ کا حوالہ۔ میں کہتا ہوں پیارے کیا ضرورت ہے اس چیز؟ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، میں سب مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں،
سب کو تھوڑی کہہ رہا ہوں. یا ایھا الناس نہیں کہا یا ایھا الناس، اے سب لوگوں میرے نبی کی تعظیم کرو. کہا قرآن میں کہیں نہیں ہے. تو جھگڑا کس بات ہے؟ سب کو نہیں کہا ادب کرو، سب سے نہیں کہا میرے محبوب کا ادب کرو، سب کو نہیں کہا میرے نبی کی تعظیم کرو، سب کو نہیں کہا میرے نبی کی محبت رکھو. کہا تو مومنین سے کہا. بے شک. تو جو کرتا ہے وہ ثبوت دیتا ہے کہ میں محبت والا ہوں. جھگڑا نہیں. تو فرمایا آگے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ. What do you mean؟ اللہ کب بلاتا ہے؟ کسی کو اللہ نے بلایا یا فلان بن فلان کسی کو بلایا کیا؟ تو یہاں پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو فوراً چلے آؤ. اللہ بلانا کب ہے؟ فقہا فرماتے ہیں مصطفیٰ کا بلانا رب کا بلانا ہے. مصطفیٰ کا بلانا رب کا بلانا ہے. جب نبی بلائے تو سمجھ لو رب بلا رہا ہے. اس آیت کا شأن نزول بخاری شریف اٹھا کر دیکھیے. بخاری شریف ایک صحابی رسول ہے حضرت سعید ابن معلّہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو سعید ابن معلّہ صحابی رسول ہے، مسجد نبوی شریف ہے، نماز ادا کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے آواز دی ابو سعید. ابو سعید فرماتے ہیں میں نے سنا اللہ کے نبی مجھے آواز دے رہے ہیں لیکن میں تو نماز میں تھا. میں کیا کر رہا تھا؟ میں نماز پڑھ رہا تھا، اسی لیے میں حاضر نہ ہو سکا. ریزن صحیح ہے غلط؟ بولو. وجہ نبی بلائے، نبی نے بلایا، صحابی حاضر نہ ہو سکے. کیوں حاضر نہ ہو سکے؟ کیونکہ وہ نماز ادا کر رہے تھے. تو یہ عذر صحیح ہے غلط ہے؟ بظاہر تو صحیح دکھ رہا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر نماز تو اللہ کی بندگی ہے، رب کی اطاعت ہے، رب کی بندگی ہے، رب سے عرض و معروض ہے، ہاٹ کنیکشن ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب بندہ نماز میں ہو تو رب سے تو بات چیت ہو رہی ہے نا. تو جب رب سے بات چیت ہو رہی ہے، رب کی بندگی ہو رہی ہے، تو اس کو بیچ میں تو چھوڑا نہیں جا سکتا. اس لیے تکبیر تحریمہ کے بعد ہر وہ دنیاوی کام سب ہو جاتا ہے حرام. کھانا جائز ہے، حرام ہو گیا. پینا جائز ہے، حرام ہو گیا. بولنا جائز ہے، حرام ہو گیا. اسی لیے اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. اللہ اکبر کہہ لیا، اب تو دنیاوی کوئی کام نہیں کر سکتا. ایوری تھنگ از پروہیبٹڈ ناؤ. جو عام حالات میں جائز ہے اب وہ ہو گیا حرام. اب تو وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ. تو سیدنا ابو سعید فرماتے ہیں نبی نے آواز دی، میں نے سنا لیکن میں نماز ادا کر رہا تھا تو میں نے حاضری نہیں دی. پھر میں نے سلام پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر، فدا کابی امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی حاضر ہوں. تاخیر ہوئی، تاخیر اسی لیے ہوئی کہ میں نماز ادا کر رہا تھا. کیا فرمایا مصطفیٰ نے؟ اوکے ٹھیک ہے.
کیا فرمایا نبی نے؟ اٹھا کر دیکھو بخاری شریف. ٹھیک ہے تو نماز ادا کر رہا تھا نا ابو سعید، تو نماز ادا کر رہا تھا نا، اس لیے تجھے آنے میں تاخیر ہو گئی نا، چلو ٹھیک ہے نا. ارشاد فرمایا ابو سعید کیا سمجھتا ہے تو نماز ادا کر رہا تھا اس لیے تاخیر ہو گئی. ابو سعید قرآن نہ پڑھا. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ابو سعید کیا تو جانتا نہیں، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو جب اللہ اس کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً چلے آؤ. بے شک فوراً چلے آؤ. نماز بہانہ نہیں ہو سکتی ہے. ارے بارگاہ نبی وہ بارگاہ ہے. نماز کا بہانہ بنا کر بھی تم بے ادبی نہیں کر سکتے ہو. نماز کا بہانہ بنا کر بھی تم تکی سے رسالت نہیں کر سکتے ہو. نماز کا بہانہ بنا کر بھی تم عدم مصطفیٰ سے منہ نہیں موڑ سکتے ہو. یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو جب تم نماز کو بہانہ بنا کر مصطفیٰ کے ادب سے منہ نہیں موڑ سکتے تو میلاد کے نام پہ مصطفیٰ سے منہ موڑ سکتے ہو؟ بولو. دل پر ہاتھ رکھ کر میں جواب چاہوں گا تم لوگوں سے. بان کوٹ والو مجھے جواب دو. جب نماز کا بہانہ بنا کر ادب مصطفیٰ سے نہیں منہ موڑا جا سکتا تو میلاد کے نام پر، جلوس کے نام پر، لنگر کے نام پر، فاتحہ کے نام پر، جھنڈوں کے نام پر ادب مصطفیٰ سے انکار کرو گے؟ کیا قرآن پڑھا ہم نے؟ کیا قرآن پڑھا ہم نے؟ یہ سب باتیں قرآن کی تو کر رہا ہوں نا، یا قرآن کے باہر کی بات کر رہا ہوں؟ تعظیم رب نے خود کی، ادب رب نے خود کیا، بندوں کو پیغام دیا میں ادب کرتا ہوں تمہیں بھی کرنا ہے. پانچواں مقام ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم. اے ایمان والو نبی کے گھروں میں نہ جانا اجازت کے بغیر. تو عزیزان ملت اسلامیہ مدعا یہ ہے رب کائنات بارگاہ رسالت مصطفیٰ کی بارگاہ ایسی عظیم بارگاہ ہے جس کا ادب خود رب کرے اور کرنے کا حکم دے ہے. اچھا صحابہ نے بھی تو قرآن پڑھا نا. صحابہ نے تعظیم کیسے کی؟ کیسے تعظیم کی صحابہ نے؟ بولے صحابہ نے کہ میرا جھنڈے پنڈے نہیں کر لینا تو بھی کرتا ہو. سوال ہوتا ہے کہ نہیں؟ ابھی صاحب سوال ہوتا ہے ابھی صاحب؟ صحابہ نے جھنڈے جلوس کا کار لینا ہے تو بھی کرتا ہو کہ تم صحابہ جب جیسے تمہارا محبت آتا ہے. کیا تم صحابہ سے زیادہ عاشق رسول ہو؟ کیا تمہارے دلوں میں صحابہ سے زیادہ محبت ہے؟ بتاؤ. صدیق نے کہاں جھنڈا نکالا، صدیق نے کہاں جلوس نکالا، عمر نے کہاں جلوس نکالا. ارے پیارے آ جا قرآن پڑھ لے حدیث پڑھ لے سب سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. مجھے بتا ایک سوال میں تجھ سے کر رہا پھر مجھے بتانا، پھر تیرا اعتراض اپنی جگہ پر صحیح. ایک بات کا مجھے لیکن جواب چاہیے. اٹھا کر دیکھو بخاری اٹھا کر دیکھو. صحابہ کا عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کیا کہتے؟ صحابہ نے کھڑے کیے. ارے تمہیں کیا معلوم صحابہ نے کیا کیا کیا؟ تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے. تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ صحابہ نے کیا 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 ہے. ارے ہم سے پوچھو صحابہ نے کیا کیا نہ کیا. ہم سے پوچھو صحابہ نے کیا کیا نہ کیا. چلو ایک اس کی مثال، اس کی ایک مثال بخاری اٹھا کر دیکھو. حدیث بخاری، امام بخاری حدیث پاک نقل فرماتے ہیں صحابہ کا عمل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. اس شام نے گھیرا ہے، صحابہ نے مصطفیٰ کو گھیرا ہے. دیوانہ وار صحابہ مصطفیٰ کے ارد گرد. حدیث بخاری بتا رہی ہے وما
رجل منهم. امام بخاری حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کھنکارے، مصطفیٰ کھنکارے، وہ تھوک مصطفیٰ کا زمین پر نہیں گرتا. صحابہ اس تھوک کو اپنے ہتھیلیوں پر لے کے ملتے ہیں چہرے اور سینے پر. حدیث بخاری. وما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة الا وقعت في كف رجل منهم. مصطفیٰ کھنکارے تو مصطفیٰ کا وہ تھوک زمین پر نہیں گرتا، مگر صحابہ اس تھوک کو اپنے ہتھیلیوں پر لے رہے ہیں، چہرے اور سینے پہ مل رہے ہیں. بولو صحابہ نے ایسا کیوں کیا؟ سوال، قرآن میں کہاں لکھا ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو اے میرے اے میرے بندو، اے مصطفیٰ کے امتیوں، جب میرا رسول تھوکے تو خبردار میرے نبی کا تھوک زمین پر نہ گرنے پائے. جسٹ کلیکٹ اٹ، اسے جمع کرنا ہے اور چہرے اور سینے پہ لگانا ہے. ہے قرآن میں ایسی کوئی آیت؟ معلوم ہوا رب کا حکم نہیں، معلوم ہوا رب کا حکم نہیں. چلو قرآن میں نہیں، حدیث اٹھا کر دیکھو. الحمدللہ thousands of حدیث میں نے پڑھا، thousands of حدیث. الحمدللہ اللہ اس کے رسول کا فیضان ہے. بتاؤ کسی حدیث میں، ہم نے تو نہ پڑھا آج تک، میں نے سب حدیثیں نہیں پڑھی، لیکن ہزاروں حدیثیں پڑھا ہوں، مجھے تو نہیں دکھا آج تک کسی ایسی حدیث میں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ جب میں تھوکوں تو میرا تھوک زمین پر گرنے نہ دو، اس کو جمع کرو، اپنے چہرے اور سینے پر ملو. کہیں مجھے معلوم نہیں، آپ پوچھو کسی میرے بڑے سے. جہاں تک میرا علم، نہ قرآن میں تو ثابت ہے، قرآن میں تو کوئی آیت ہے ہی نہیں. جہاں تک میرا علم کام کرتا ہے، کوئی ایسی حدیث رسول بھی نہیں جس میں اللہ کے نبی نے یہ کہا ہو کہ میرا تھوک زمین پر نہ گرنے دینا، اس کو اپنے چہرے سینے پر ملنا، جمع کرنا، ہتھیلی پر جمع کرنا. پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، جس کام کا حکم نہ قرآن میں نہ حدیث میں، تو صحابہ نے کیا کیوں؟ جس کا ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں، تو وہ کام صحابہ نے کیا کیوں کیا؟ بتاؤں گا کیوں کیا. اب سنو، تم یہی کہو گے ادب میں کیا، محبت میں کیا، یہی بولو گے نا. صحابہ کے دل میں مصطفیٰ کی محبت تھی، صحابہ کے دل میں مصطفیٰ کا عشق تھا، صحابہ تعظیم والے تھے، صحابہ ادب والے تھے، اسی لیے انہوں نے. تو بتاؤ مجھے مان کر کے مسلمانوں، جن صحابی رسول نے، جن کا تم آج نعرہ لگاتے ہو، کہاں صدیق نے کیا، کہاں ابو بکر نے کیا، کہاں عمر نے کیا، کہاں عثمان نے کیا، کہاں علی نے کیا، کہاں عشرہ مبشرہ نے کیا، کہاں بدریوں نے کیا، کہاں حدیبیہ والوں نے کیا، کہاں حنین والوں نے کیا. پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ صحابہ نے مصطفیٰ کا تھوک جمع کر کے اپنے چہرے سینے پر ملا، محبت میں کیا. تو مجھے بتاؤ، محبت رسول میں تھوک جمع کرنا عجیب ہے یا جلوس نکالنا عجیب ہے؟ بولو. آپ سے جواب چاہے وغیرہ جہاں سے جاؤں گا نہیں میں. محبت رسول میں جلوس نکالنا یہ عجیب ہے، جھنڈے لگانا عجیب ہے، یا تھوک جمع کرنا عجیب ہے؟ بولو عجیب کیا ہے؟ What is something different? What is something different? جھنڈے تو 15 اگست کو بھی لگتے ہیں، جھنڈے تو 26 جنوری کو بھی لگتے ہیں، جھنڈے تو وہ تو ٹھیک ہے لگتے ہیں، لیکن بتاؤ کیا کوئی منظر دنیا نے ایسا دیکھا؟ یہ کائنات، یہ دنیا جس کی عمر 11,000 سال کے لگ بھگ، کیا دنیا میں کہیں ایسا
کہیں دکھنے میں آیا کہ کسی نے تھوکا ہو اور اس تھوک کو جمع کیا گیا ہو اور اس تھوک کو آنکھوں اور سینوں پر مرا گیا ہو؟ کہیں ملتا ہے ایسی نظیر؟ تو مجھے بتاؤ، اگر صحابہ عشق رسول میں، محبت رسول میں، تعظیم نبی میں اگر تھوک جمع کرے، اپنے چہرے سینے پر ملے، وہ عجیب ہے؟ یا بانکوٹ والے مصطفیٰ کی محبت میں جلوس نکالے وہ عجیب ہے؟ کون سا کام عجیب تر ہے؟ کون سا کام عجیب ہے؟ تھوک جمع کرنا. تھوک جمع کرنا تو عجیب ہے نا. یا تھوک کیا کوئی جمع کرنے والی چیز ہے؟ یا تھوک کوئی چہرے سینے پہ ملنے والی چیز ہے؟ لیکن صحابہ نے کیا نا. مجھے بتاؤ، آج اگر کوئی ہوتا اس عقیدے والا کرتا؟ بولو. جو آج جلوس کے نام پہ چڑھتا ہے، جھنڈے کے نام پہ چڑھتا ہے، اگر اس وقت ہوتا تو کیا تھوک کو جمع کرتا؟ وہ یہی کہتا قرآن میں لکھا نہیں، حدیث میں کہیں موجود نہیں. اور تھوک تو کیا جمع کرنے والی چیز ہوتی ہے؟ تھوک کیا کوئی تبرک ہے؟ تھوک کیا کوئی چہرے اور سینے پہ ملنے والی چیز ہے؟ بولتا نا. جو جلوس پر اعتراض کرے گا وہ بولتا ہوگا کہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. جو آج یہ کہتا ہے صدیق نے کہاں نکالا، عمر نے کہاں نکالا، عثمان نے، علی نے کہاں نکالا، وہ یہی کہتا اللہ نے کہاں فرمایا ہے، مصطفیٰ نے کہاں کہا ہے. نہیں کہا تو نہیں کہا. اور تھوک، ارے کیا بات کرتا ہے یار؟ کیا تھوک جمع کرنے والی چیز ہے کیا؟ اور کہاں لوگوں نے ایسا، کہاں ایسا لوگوں نے جس کا ذکر بھی قرآن میں ہے؟ کہنے والوں نے کہا کیا تھوک جمع کرنے والا ہے؟ کیا تھوک کوئی جمع کرنے والی چیز ہے؟ کیا تھوک کوئی تبرک ہے؟ کیا تھوک کو جمع کرنے کا ایسا کرنے والا کوئی کام ہے کیا؟ ارے بیوقوف لوگ ہیں یہ، بیوقوف. تو قرآن کہہ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. سنو اعتراض کیا اس وقت بھی جب صحابہ کے اس تھوک کے جمع کرنے کے عمل کو دیکھا، کہ جب دیکھا اس شاخ ہے، محبت والے ہیں، ادب والے ہیں، بانکوٹ والے جیسے یہ محبت رسول میں جلوس نکالتے ہیں. وہ مصطفیٰ کے جانثار تھے جو مصطفیٰ کی محبت میں تھوک جمع کر رہے ہیں. تو کچھ لوگوں نے دیکھا، اس وقت بھی کچھ لوگ تھے، دیکھا انہوں نے، یہ دیکھو ان کو دیکھو، یہ تھوک جمع کر رہے ہیں، یہ بال جمع کر رہے ہیں، یہ کیا کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے فرما رہا ہے تو حکم ادھر بھی ہے. ابھی صاحب ذرا غور سے سنو. رب ارشاد فرماتا ہے، حافظ صاحب سے پوچھو قرآن کی آیت، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے، کن لوگوں سے؟ ان لوگوں سے جو یہ دیکھا تھا، جنہوں نے تھوک جمع ہو رہا ہے، بال جمع ہو رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے، ہاتھ چومے جا رہے ہیں، پیر چومے جا رہے ہیں، یہ چوما جا رہا ہے، وہ چوما جا رہا ہے. دیکھا انہوں نے، اعتراض کیا. تو قرآن وہ بھی کہہ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان لوگوں سے کہا جائے آمنو کما آمن الناس، کہ ایسا ایمان لے آؤ جیسا یہ لوگ کا ایمان ہے، یہ تھوک جمع کرنے والوں کا ایمان، یہ بال جمع کرنے والوں کا ایمان، یہ ہاتھ پیر چومنے والوں کا ایمان. جب ان سے کہا جاتا تھا ان جیسا ایمان لے آؤ، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو ان لوگوں نے کہا کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئے؟ کیا کہا ان لوگوں نے؟ کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے؟ یہ تو بیوقوف لوگ ہیں، یہ تھوک جمع کرنے والے، یہ بال جمع کرنے والے، یہ ہاتھوں پیروں کو چومنے والے، یہ نہ جانے کیا کیا کرنے والے، یہ بیوقوف لوگ ہیں. قرآن نے کہا الا انہم ہم السفہاء، سنتا ہے وہی بیوقوف ہے. انہوں نے کیا کہا؟ کیا ہم ایسے ایمان لے آئے جیسے بیوقوف لوگ؟ انہوں نے صحابہ کو بیوقوف کہا. ان منافقین مدینہ نے، ان منافقین مدینہ نے، مدینے کے وہ منافق جو مسجد نبوی میں مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، وہ منافق جو صحابہ کے ساتھ میں رہتے تھے، وہ منافق جو بظاہر ایمان والے تھے لیکن فی قلوبہم مرض،
کیا تھا؟ ان کے وال چوک ہو گئے تھے، بلڈ پریشر ہائی تھا ان کا، ہائپر ٹینشن، کیا پرابلم تھا؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری تھی۔ کون سی بیماری؟ عداوت رسول کی بیماری، بے ادبی کی بیماری، گستاخی کی بیماری، بغض نبی کی بیماری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فزادہم اللہ مرضا، ہم نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ نکالو جلوس، صحابہ سے کہا تھوک جمع کرتے رہو، دشمن احمد پہ شدت کیجئے۔ سرکار اعلیٰ اسے تو فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، شرک ٹہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب سے لعنت کیجئے۔ کر دیے چرچا انہی کا صبح و شام، دشمن جانے دشمن پر قیامت کیجئے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، انہوں نے صحابہ کے اس تھوک کو جمع کرنے کو دیکھا اور کہا یہ بیوقوف لوگ ہیں، ارے تھوک کو جمع کرنے والی چیز ہے؟ یہ بال مصطفیٰ، بخاری اور مسلم شریف کی حدیث اٹھا کر دیکھو، مصطفیٰ بال تراشتے، بال کٹنگ دا ہیئر۔ ہاں حجام کے پاس جاتے ہیں نا، بال کٹا دیں کہ نہیں؟ مہینے میں 1-2 مہینے ایک بار کٹا دینا بال، کیا جمع کرتے ہو؟ بولو ملو بھی کا ہے بگا جیا نبی نے جیا سبھی زندگی پر جاگ لینا یا نبی سے ایک رات جاگا لگا، یعنی پوری رات نہ ہے، تھوڑا ٹائم کی جاگا کی نہیں بولا سلیم بھائی لوگ یہ لے سنو مسلمانوں، ایمان تمہارے ایمان کو بیدار کرنے آیا ہوں، ایک پیغام کے ساتھ آیا ہوں، ایک مشن کے ساتھ، اللہ رسول کی محبت تمہارے دلوں میں اجاگر کرنے آیا ہوں، ورنہ کوئی بات نہیں، ورنہ خدا کی قسم دوسری کوئی بات نہیں۔ آپ بھی مصروف ہے، میں بھی بہت مصروف ہوں، لیکن یہ محبت رسول ہے جو ہمیں جمع کر رہی ہے، بے شک محبت رسول کا رشتہ ہے جو جمع کر رہا ہے، ورنہ میری مصروفیات آپ جانتے ہو، حفیظ صاحب نے بتا دیا، ایک بہت بڑی ذمہ داری کا میں حامل ہوں، لیکن یہ محبت رسول ہے، آپ کی محبت ہے، محبت رسول نے ہمیں جو ہے یہاں پر جمع کیا ہے۔ اسی محبت رسول کا یہ تقاضا ہے کہ سنو محبت رسول میں تم جب جاتے ہو حجام کے پاس بال کاٹنے، مجھے بولو ایسا کوئی باربر، ایسا کوئی حجام ہے جس کو تم نے کہا ہو ارے سن میرے بال کاٹتا ہے نا، اس کو ذرا اچھا پارسل کر کے دینا، 2 جوتے مارے گا کسی اور کے پاس جا، میرے پاس ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے تمہارے بال جمع کرنے، یہ تمہارے بال ہے جو کاٹنے کے بعد نہ جانے کون سی گندگی میں چلے جاتے ہیں، لیکن اٹھا کر دیکھو بخاری مسلم، اٹھا کر دیکھو بخاری مسلم، وہ صحابہ ہے، مصطفیٰ اپنے بالوں کو ترشوا رہے ہیں، بالوں کو کٹ کر رہے ہیں، صحابہ دیوانہ وار صحابہ ان بالوں پر گر پڑ رہے ہیں، لڑ جھگڑ رہے ہیں، ایک کے اوپر ایک بالوں کو جمع کر رہا ہے، بالوں کو زمین پر نہیں گرنے دے رہا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ ارے کہاں لکھا تھا، کہاں نبی نے فرمایا تھا میرے بال کو زمین پر نہ گرنے دے، کہاں رب نے فرمایا تھا میرا نبی بال کاٹے تو نبی کے بال کو زمین پر نہ گرنے دینا؟ ارے یہی محبت کے انداز تھے، یہی تعظیم کے انداز تھے۔ تو جن صحابہ نے محبت کی وہ مثالیں قائم کی، محبت کے انداز قائم کیے کہ سنو رب نے مطلق حکم دیا ہے مصطفیٰ کی تعظیم و توقیر کا، تو ہمارا ایمان یہ کہتا ہے، ہمارا ادب یہ کہتا ہے کہ مصطفیٰ کے تھوک کو بھی زمین پر نہ گرنے دیا جائے، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے مصطفیٰ کے کٹے ہوئے بالوں کو بھی زمین پر نہ گرنے دیا جائے۔ تو سنو اسی صحابہ کے عقیدے پر، انہی صحابہ کے نقش قدم پر بانکوٹ کا مسلمان یہ کہتا ہے، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ جب ربیع النور آئے گا تو جھنڈیاں بھی لگائیں گے اور جلوس بھی نکالیں گے۔ صحابہ نے تھوک کو جمع کیا، صحابہ نے مصطفیٰ کے بالوں کو جمع کر کے اپنی غلامی کا ثبوت دیا۔ ہم بانکوٹ کی سرزمین پر مصطفیٰ کا میلاد بنا کر اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کیا پرابلم ہے اس کے اندر؟ اینی پرابلم؟ نو پرابلم۔ اچھا پھر صحابہ نے تھوک کیوں جمع کیا؟ صحابہ نے بال کیوں جمع کیے؟ دیکھو وہ صحابہ تھے ایجوکیٹڈ، ان پڑھ نہیں تھے۔ صحابہ کی محبت صرف
خیالی پلاؤ نہیں تھی. کیوں صحابہ نے خون کو جمع کیا؟ کیوں صحابہ نے تھوک کو جمع کیا؟ کیوں صحابہ نے بال کو جمع کیا؟ کیوں؟ کیا ان پڑھتے ہو؟ معاذ اللہ، کیا قرآن نہیں پڑھا تھا؟ ارے ان کے وقت میں تو قرآن نازل ہو رہا تھا. ہم نے بخاری سنی، پڑھی کتاب سے، کسی عالم دین کے منہ سے. انہوں نے تو صاحب قرآن کے منہ سے خود سنا ڈائریکٹ. تو ان سے زیادہ تو کوئی عالم تھا نہیں نا دنیا میں، صحابہ سے زیادہ کوئی عالم ہے دنیا میں. تو صحابہ نے ایسا عمل کیوں کیا جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے؟ وہ ہمیں نہیں دکھتا کہ قرآن میں نہیں، لیکن صحابہ نے اس کو ڈیرائیو کیا قرآن سے. صحابہ نے اس کا ثبوت دیا قرآن سے. سنو، ہم تھوک جمع کر رہے ہیں، ہاں ہاں ہاں، ہماری محبت بے دلیل نہیں ہے، ہماری محبت بے دلیل نہیں ہے. مصطفیٰ کے بالوں کو ہم جمع کر رہے ہیں، ہماری محبت بے دلیل نہیں. سنو، کہاں کہاں دلیل ہے؟ ارے کہاں سنو، آؤ قرآن پڑھو. کہاں لکھا ہے؟ کہاں قرآن کی آیت سنو. وَإِذْ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ. قرآن کی آیت، قرآن کا فرمان. اِذْ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، جب ان کے نبی نے کہا إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ کہ طالوت کے بادشاہ کی یہ نشانی ہے، أَن يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا، فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ اس تابوت میں رب کی طرف سے سکینہ ہوگا، وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ اور اس تابوت سکینہ میں، جس تابوت کو قرآن نے تابوت سکینہ کہا، اس میں کیا ہوگا؟ قرآن کہہ رہا ہے وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ اس میں بقیہ ہوگا، کچھ ترکہ ہوگا، معجز ہارون کا، معجز موسیٰ کا. اور اس تابوت کو کیا ہوگا؟ فرمایا تحملہ الملائکہ، فرشتے اس کو اٹھا کر، فرشتے اس تابوت کو اٹھائے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے. یہ قرآن کی آیت ہے. تابوت سکینہ، تابوت سکینہ جس میں موسیٰ اور سیدنا ہارون علیہ السلام، ان کے کچھ ترکے تھے، اس کے اندر کچھ تبرکات تھے. کیا تھے اس میں؟ تبرکات. 1400 سال کی سب تفاسیر اٹھاؤ، میرے پاس ہے 1400 سال کی تنویر المقباس سے لے کر تفسیر قرطبی سے لے کر تفسیر بغوی سے لے کر تفسیر آلوسی سے لے کر تفسیر طبری سے لے کر تفسیر جلالین، تفسیر روح البیان، تفسیر آلوسی، تفسیر بیضاوی، تفسیر مظہری، جتنے بھی تفاسیر اٹھا کر دیکھو. وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ مُوسَىٰ وَتَرَكَ آلُ هَارُونَ کا مطلب کیا تھا؟ فرمایا وَهِيَ نَعْلَ مُوسَىٰ وَعَصَاهُ وَإِمَامَةَ ہارون. اس تابوت میں کیا تھا جانتے ہو؟ جس تابوت کو فرشتوں نے اٹھایا، جس تابوت کو، بولو، یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی بات بھارتی نہیں. جس کے بارے میں قرآن نے کہا اَيَّأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس میں رب کی طرف سے سکینہ ہوگا، جس میں رب کی طرف سے رحمت ہوگی، جس میں رب کی طرف سے برکت ہوگی، اس تابوت میں ہوگا. اور اس تابوت کو اٹھانے والے کون؟ تحملہ الملائکہ، فرشتے اس تابوت کو اٹھائے ہوں گے. تو جس تابوت کو قرآن نے تابوت سکینہ کہا، اس تابوت میں کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، ان کی نالین تھی، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا. ارے جب حضرت سیدنا کلیم کی نالین جس کے اندر ہو، سیدنا کلیم کی جس کے اندر نالین ہو، اس تابوت کو قرآن نے تابوت سکینہ کہا. صحابہ نے پڑھا، سمجھ لیا، جس کو نبی سے نسبت ہو جائے
وہ برکت والا بن جائے. ورنہ کہاں موسیٰ کے نالین اور کہاں فرشتوں کا اٹھانا. ارے موسیٰ کے نالین ہیں، فرشتوں نے اٹھایا، قرآن نے بیان کیا، صحابہ نے عقیدہ بنا لیا. جس کو جب کلیم سے جس کو نسبت ہو گئی فرشتوں نے اٹھایا تو میرے نبی کا تھوک ارے ہم نہ جمع کرے تو کون جمع کرے. جب موسیٰ کی نالین کو فرشتے اٹھا سکتے ہیں، جب موسیٰ کی نالین کو فرشتے اٹھا سکتے ہیں تو مصطفیٰ کے لعاب کو غلام مصطفیٰ نہیں اٹھا سکتے. کیا دلیل نکالی صحابہ نے؟ کیا دلیل نکالی صحابہ نے کہ ہم نے جو نبی کے تھوک کو جمع کیا وہ بغیر دلیل کے نہیں ہے. قرآن کا حکم کہ جب نبی کی نالین ہو تو فرشتوں کے سر کا تاج بن جاتی ہے. بات قرآن کی ہے کہ نہیں؟ ارے بولا ٹائم بہت زیادہ بند کرتا ہے، گرمی نہ ہے. بہت اپنا الزام ہے، اپنا بولنے کا آتا ہے خبر ہے پل پلا پر ٹن پائے تھے. غلط بولتا ہے. صحابہ نے دلیل دی، اسی قرآن کی آیت کو جب صحابہ نے پڑھا سمجھا دلیل نکالی. جب موسیٰ کی نالین فرشتوں کے سر کا تاج بن سکتی ہے تو محمد عربی رحمت للعالمین جو سیدنا موسیٰ کے بھی نبی ہے. سنو کلیم کا مقام اپنی جگہ، ہم کلیم ہے اللہ کا، کیا سوال. لیکن سنو مشکاۃ شریف کی حدیث ہے کلیم کا مقام اپنے جگہ، کوئی شک نہیں. قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین عصوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، کہ اے لوگو ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو تکلیف دی. بے شک اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اس بات سے بری کر دیا جو وہ کہتے تھے. اور سنو وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ اللہ کے یہاں بڑی شان والا ہے. کیا فرمایا رب کائنات نے؟ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، بے شک موسیٰ اللہ کے یہاں بڑی شان والا ہے. اس کلیم کے بارے میں مصطفیٰ نے کیا فرمایا سنو. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام ہے، کہیں سے سیدنا عمر کے پاس توریت کا ایک نسخہ آیا، توریت جو موسیٰ علیہ السلام کو نازل ہوئی. سیدنا عمر نے توریت کو پڑھنا شروع کر دیا. مصطفیٰ کے چہرے پر جلال کے آثار. صدیق نے کہا عمر دیکھو چہرے مصطفیٰ کو دیکھو. سیدنا عمر نے جب دیکھا مصطفیٰ کے چہرے پر، سیدنا عمر کانپ جاتے ہیں، گھٹنوں کے بل گر گئے. سیدنا عمر گھٹنوں کے بل گر گئے. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. کہنے لگے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور مصطفیٰ کے رسول ہونے پر راضی ہیں. گھٹنوں کے بل گر کے عرض کرنے لگے رو رو کر بلند بلند کر. تب مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا سنو لو بدا لکم موسیٰ. ایک کون کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین، نائب رب العالمین فرما رہا ہے. کس کے بارے میں فرما رہا ہے؟ کلیم کے بارے میں. اب شان رسالت دیکھو، جلال نبوت دیکھو، دبدبہ رسالت دیکھو، مصطفیٰ کا دبدبہ دیکھو، مصطفیٰ کا جلال دیکھو. بات کی ارشاد فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموه وتركتموني لضللتم سواء السبيل ولو كان موسى حيا وادرك نبوتي لاتبعني. ارشاد فرمایا اے میرے جان نثارو سنو، لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ تم میں ظاہر ہو جائے، موسیٰ لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ ابھی ظاہر ہو جائے، تم انہیں دیکھنے لگو، فاتبعتموہ، اور اگر تم موسیٰ کی اقتداء کرو، وترکتمونی، اور اگر تم مجھے چھوڑ دو،
सिरात मुस्तकीम से निकल जाओ। क्या फरमाया? फत्तबअतूहु व तरक्तुमूनी ला ज़ललतु अन सवाई सबील। अगर तुम मूसा की इत्तबा करो और मोहम्मद अरबी को अगर छोड़ दो तो तुम हक से भटक जाओ। और आगे इरशाद फरमाया वलो काना मूसा हय्या, अगर मूसा अपनी जिस्मानी हयात के साथ जमीन के ऊपर अगर जिंदा होते, वादरक नबूवती, और अगर मेरा जमाना पाते, लत्तबानी, कलीम को भी मेरी इत्तिबा के सिवा कोई चारा न होता। बेशक बेशक, कलीम को भी मेरी इताअत के बगैर कोई चारा न होता। ये नबी का फरमान है। तो सहाबा ने देखा कलीम का मकाम अपनी जगह पर है, कलीम शान वाले हैं, कलीम शान वाले। तो जब कलीम के नालैन को, कलीम के नालैन शरीफ को फरिश्तों ने अपना सर का ताज बना लिया, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन के थूक और बालों को हम क्यों न जमा करें, क्यों न अपने चेहरे और सीने पर मले। तो सहाबा ने भी दलील कुरान की आयत से ली। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सहाबा ने मोहब्बत रसूल में मुस्तफ़ा के थूक को जमा करके अपने चेहरे और सीने पर मला, और बालकों वालों ने मुस्तफ़ा की मोहब्बत में मीलादुन नबी का जुलूस निकाला। प्रॉब्लम क्या है? बराबर ना, ताज़ीम है नबी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब तुम कहते हो सिद्दीक ने क्या किया, उमर ने क्या किया। सुनो सुनो सुनो, सिद्दीक का फरमान, किताब का नाम अन-निअमतुल कुबरा अलल आलम, इमाम इब्न हजर हैतमी मक्की, किताब का नाम क्या है? अन-निअमतुल कुबरा अलल आलम। लिखने वाले इमाम इब्न हजर हैतमी मक्की फरमाते हैं सिद्दीक ने क्या कहा। ये कहते हैं सिद्दीक ने नहीं के लिए, अरे सिद्दीक ने काय के लिए तुला खबर उसमें है, तुम भी पढ़ ले उसमें सिद्दीक ने काय बोले, ने काय के लिए। सिद्दीक ने क्या किया सुनो, तो फरमाया इमाम इब्न हजर हैतमी फरमाते हैं अन-निअमतुल कुबरा अलल आलम, किताब का नाम, फरमाया सिद्दीक फरमाते हैं मन अनफका दिरहमा अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान रफ़ीक़ी फिल जन्नह। सिद्दीक फरमाते हैं जिस मुसलमान ने मीलाद मुस्तफ़ा पर 1 दिरहम खर्च किया, जन्नत में मेरा साथी होगा। सिद्दीक ने नहीं किए। अरे तुमको पता ही नहीं सिद्दीक ने किया क्या है। सिद्दीक का तो ये फरमान मन अनफका दिरहमा अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान रफ़ीक़ी फिल जन्नह। सिद्दीक तो ये फरमाए कि जिस मुसलमान ने मीलाद मुस्तफ़ा पर 1 दिरहम खर्च किया, कितना? 1000, 1 लाख, 1 करोड़, कितना? मन अनफका दिरहमा, मन अनफका दिरहमा अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना रफ़ीक़ी फिल जन्नह। जिस मुसलमान ने मुस्तफ़ा के मीलाद पर 1 दिरहम खर्च किया, सिद्दीक फरमाते हैं वो मुसलमान जन्नत में मेरा साथी होगा। कि बात 1 दिरहम की नहीं, बात 1 दिरहम की नहीं, बात मोहब्बत रसूल की है, बात ताज़ीम नबी की है। 1 दिरहम की कीमत 1 दिरहम है, लेकिन मुस्तफ़ा के ताज़ीम की अनमोल, जब अनमोल है तो जन्नत ही तो बदला हो सकती है वहाँ, वरना कहाँ 1 दिरहम। अभी तो शक्कर भी 50 रुपया किलो हो गई, चावल बासमती 100 रुपया किलो, टमाटर तो माशाल्लाह 200 तक भी गए थे। अरे 200 रुपया किलो टमाटर अगर हो सकता है तो 1 दिरहम से जन्नत, ये कौन सी इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन? टमाटर 200 रुपया किलो और 1 दिरहम में जन्नत, वो भी जन्नत में कौन सा मकाम? जन्नत के 100 दर्जे, 100 टॉप मोस्ट कौन? जन्नतुल फिरदौस। सिद्दीक कहाँ? मुस्तफ़ा के साथ। मुस्तफ़ा कहाँ? जन्नतुल फिरदौस। तो 1 दिरहम खर्च करो और जन्नतुल फिरदौस में जगह, इतना सस्ता है। बात 1 दिरहम की नहीं है, बात
درہم کی نہیں، بات عشق رسول کی ہے، بات محبت رسول کی ہے، بات تعظیم رسول کی ہے. اور تعظیم رسول وہ چیز ہے جو انمول ہے، جس کا کوئی مول نہیں. تو ایسی انمول شے جب ہے تو اس کا بدلہ جنت ہی تو ہوگی. اصل میں میلاد تو آئے اس میں ہے، اصل میلاد کی بات اس میں لے لی ہے. کئی چیزوں بولے ہوتے ملا نوی صاحب نے آئے شریف بھائی ہم بولا کئی گروہ گھنٹوں لے لو، اصل میلاد کی بات اس میں لے لیں. ٹھیک ہے، ٹائم زیادہ ہو چکا ہے. میں صرف آپ کو یہ میسج دینا چاہ رہا تھا کہ روکنے والے ہیلے بہانے کرے، محبت والا رکے نہیں. صحابہ نے یہ میسج دیا کہ محبت کے انداز، رب نے خود محبت کی، رب نے محبت کے انداز بتائے. تو جس رب کے نام پر، جس رب کے حکم پر نماز ادا کرتے ہو، اسی رب کا یہ حکم ہے کہ میرے نبی کی تعظیم و توقیر کرو. اور رب نے جو بتایا عبادات پر، نمازوں پر، حج پر، زکات پر، تلاوت پر، ان ساری عبادات پر مصطفیٰ کی محبت فوقیت رکھتی ہے. تعظیم نبی پہلے ہے، نماز بعد میں ہے. تعظیم نبی پہلے ہے، روزہ بعد میں ہے. تعظیم نبی پہلے ہے، حج بیت اللہ بعد میں ہے. تعظیم نبی پہلے ہے، عمرہ بعد میں ہے. تعظیم نبی پہلے ہے، قرات بعد میں ہے. تعظیم نبی پہلے ہے، ذکر بعد میں ہے. ہر چیز، ہر عبادت بعد میں ہے، کیونکہ قرآن نے کہا وَتُعِزُّهُ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ. نبی کی تعظیم و توقیر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کے دل میں مصطفیٰ کے جانثاروں کا سا ایمان بیدار کرے، ہمارے دلوں میں صحابہ کی سی محبت کو بیدار کرے، نیکیاں کرنے، نیکیوں کو پھیلانے، بدی سے بچنے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.